ناقابل فراموش سچی کہانیاں، میز نظر کا دھوکہ، شراب یا کچھ اور۔ میرے ایک دوست کی کہانی اسی کی زبانی سنیے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت واقعات پر غور کرتا ہوں تو خود کو یہ باور کروانا مشکل لگتا ہے کہ وہ سب کچھ حقیقت تھا یا کچھ اور۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گاؤں میں والد صاحب کی چھوٹی موٹی زمینداری میں معقول آمدنی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا ایک گھر کراچی میں بھی تھا، جہاں بچپن میں آنا جانا رہتا تھا۔ بعد ازاں مزید تعلیم اور ملازمت کی وجہ سے میں نے کراچی ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ عید تہوار پر گھر والوں سے ملنے آبائی علاقے چلا جاتا اور ہفتہ 10 دن گزار کر واپس آ جاتا۔ ہمارا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ پہلے میں نچلے حصے میں رہتا تھا، پھر نیچے کا پورشن کرائے پر دے کر بالائی منزل پر شفٹ ہو گیا، جہاں جانے کے لیے راہداری سے گزرنا پڑتا تھا۔ گھروں کے سامنے لاؤنج میں کھانے کی میز تھی، فریج اور فون بھی رکھا تھا۔ اوپر کافی کشادہ چھت خالی تھی، جہاں ایک پلنگ اور کچھ کرسیاں رکھی تھیں۔ چھت پر ایک اسٹور بھی تھا، جو کاٹ کباڑ سے بھرا تھا۔ ہم سادہ سے لوگ ہیں۔ چھت پر موجود پلنگ اور کرسیاں ایک طرح سے ہمارا مہمان خانہ تھا۔ مہمان یہاں کھلے آسمان تلے تازہ ہوا کے مزے لیتے تھے۔ تقریباً پورا ہی گھر اوپن ایئر تھیٹر کا منظر پیش کرتا تھا۔ مجھے ملازمت کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی، مگر گھر والے اس وجہ سے توجہ نہیں دیتے تھے کہ میری اکلوتی بہن ابھی کنواری بیٹی تھی۔ ہمارے خاندان کے سب ہی افراد گندمی رنگت کے قبول صورت واجبی سے ہیں۔ دیہاتی انداز و اطوار کی وجہ سے شہری آداب و تکلفات سے نہ صرف عاری، اس کے بہن کے مزاج میں چڑچڑاپن سا آ گیا تھا۔ خیر اسی طرح روز و شب گزرنے لگے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہماری شادی کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے اماں کو یہ کہہ کر پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو لڑکے کی عمر کیوں نکال رہی ہو؟ وہ شہر میں اکیلا رہتا ہے، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پائے۔ یہ بات اماں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے۔ کئی رشتے دیکھے، مگر ہر طرف سے انکار ہو جاتا تو میں پریشان ہو گیا۔ خود اعتمادی ختم سی ہونے لگی تھی۔ حالانکہ میری سرکاری نوکری تھی۔ تنخواہ اور زمینداری کی وجہ سے آمدنی بھی معقول تھی، مگر ہمارے خاندان کے طور طریقے شاید
شہری اور اونچے گھرانوں کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ ہر چند کہ ہم میں کوئی خرابی نہ تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ اماں کا انداز گفتگو، بہن کا مزاج اور میرا رہن سہن دیکھ کر لوگ بدک جاتے تھے۔ اماں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی پر انگلی رکھتیں، مگر اپنے گلفام پر نظر نہیں ڈالتیں۔ مجھے یہ بدگمانی ہوتی کہ اماں کی نیت میں شاید خلوص نہیں، وہ صرف وقت گزار رہی ہیں۔ ایک روز دفتر سے آنے کے بعد حسب معمول چھت پر شام کی چائے پی رہا تھا اور یوں ہی سوچ میں گم تھا کہ اچانک سامنے والے مکان میں ایک 16-17 سال کی لڑکی نظر آئی۔ وہ دم سادے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے گمان ہوا کہ شاید میں اس کی نگاہوں میں جچ گیا ہوں۔ میں نے بھی کن آنکھوں سے بظاہر انجان بن کر اس کے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں واقعی لاتعلق ہوں۔ پھر چند لمحوں بعد اسی کی عمر کی 2 اور لڑکیاں بھی آ گئیں۔ وہ دونوں بھی میرے گھر کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے چلی گئی، مگر میرا سکھ چین بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب میرا سارا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا۔ اس روز اتوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میری خالہ اپنے بچوں سمیت آ گئیں۔ وہ قریب ہی شاپنگ کے لیے آئی تھیں۔ اپنے ساتھ گرم گرم سموسے اور جلیبیاں بھی لے کر آئی تھیں کہ ساتھ ہی بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا اور کھڑکی سے سامنے نظر پڑی تو وہی منظر ایک دفعہ پھر موجود تھا، یعنی وہ لڑکی پرشوق نگاہوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ خالہ اور بچے جب تک گھر میں موجود رہے، وہ بھی بدستور کھڑی رہی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ خالہ یا بچے اسے دیکھ نہ لیں۔ ہر چند کہ میں کوئی بانکا نوجوان نہ تھا، مگر دل میں چور ہونے کی وجہ سے بوکھلا گیا تھا۔ وہ بدحواس ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ خالہ زاد بہن کو دیکھ کر وہ لڑکی پیچھے ہی نہ ہٹ جائے۔ اسے دیکھنے کے بعد سے میں بہت بے-تاب ہو چکا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کچھ غلط نہ تھا، ہمارا کوئی جوڑ بھی نہ تھا۔ بس میں اس خیال سے خوش تھا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، کوئی مجھے بھی نظر بھر کر دیکھتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد خالہ اور بچے وغیرہ چلے گئے اور کسی نے کچھ محسوس نہ کیا۔
اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا کہ شام کو مغرب سے پہلے وہاں چہل پہل نظر آتی۔ ایک جیسی عمر کی کئی لڑکیاں سیڑھیاں چڑھتے اترتے نظر آتیں۔ سب کی شکل و صورت اور جسامت تقریباً ایک ہی جیسی لگتی تھی۔ اس بات کا اندازہ نٹ کھٹ لڑاتی لڑکی کو دیکھ کر ہوتا۔ خیال میں وہ اکیلی ہے کہ گمان گزرتا کہ کوئی اور بھی اس کی رازدار ہے۔ بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دو ہیں جو اجنبیت سے دیکھے بغیر بے پروائی اور بے اعتنائی سے اس طرح گزر جاتی ہیں جیسے زمین پر نہیں بلکہ فضا میں معلق ہوں۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرارتیں بھی بڑھتی گئیں۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کہ میری نگرانی ہو رہی ہو۔ میں کب سو کر اٹھا، کب باتھ روم گیا، کب ناشتہ کیا، ہر لمحہ دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتیں، کبھی چھپ کر اور کبھی سامنے آ کر۔ شروع میں اس طرح دیکھے جانے پر میں بہت خوش ہوتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پریشان رہنے لگا کہ شاید میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا مجھے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے طور پر محلے والوں سے غیر محسوس طریقے پر اس خاندان کے حوالے سے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ محلے میں کسی سے زیادہ ملتے جلتے نہیں۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اس دوران لکا چھپی کے اس کھیل میں 1.5 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز دفتر سے گھر پہنچا تو اماں کا فون آیا کہ چھٹیاں لے کر کچھ دن کے لیے گھر آ جاؤ، کیونکہ بہن کے رشتے کے لیے جو بات چل رہی تھی وہاں سے مثبت جواب آیا ہے۔ تم بھی آ کر لڑکے سے مل لو تاکہ رسم وغیرہ ادا کر کے شادی کی تاریخ دے دیں۔ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فوری جانا پڑا۔ وہاں 2 ہفتے لگ گئے۔ ادھر جب میں 2 ہفتے بعد آیا تو اس چھت پر جوش و خروش کچھ بڑھا ہوا محسوس ہوا۔ میں کچھ دیر بعد نیچے اتر آیا۔ پھر دوسرے روز ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ گرمیوں کے موسم میں اچانک سردی لگ کر تیز بخار ہو گیا تو چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے کی چھت سے وہ لڑکی اترتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے احساس ہوا کہ اس غیر متوقع وقت پر نظر آنے پر وہ ٹھنکی ہے۔ میں بخار سے نڈھال کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا، لیکن کسی کروٹ چین نہ آیا تو غیر ارادی طور پر اٹھ کر چھت پر گیا تو وہ دروازے کی اوٹ لیے میرے گھر کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ انتہائی سرعت سے دروازے سے باہر نکل آیا
اس نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا چند ہی لمحوں میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں اس کے روبرو تھا۔ یہ میری اس سے پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ بخار کی شدت سے میرا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ شاید اسے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ کچھ لمحے ہراساں سا چہرے لیے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی کے اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانے کے طلسماتی منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس لمحے کی کشش، طاقت اور جذب میرے لیے واقعتاً ناقابل فراموش ہے۔ ایک تو بخار کی شدت، دوسرے ڈر اور خوف سے اللہ جانے کس طرح گھر پہنچا، یہ مجھے یاد نہیں۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا، مگر آج کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود میں یہ راز نہیں جان پایا کہ میرے مکان کے سامنے جو مناظر مجھے نظر آتے تھے وہ محض نظر کا دھوکہ، سراب تھے یا کچھ اور۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتا ہوں ذہن الجھتا چلا جاتا ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔